تیزاب کوئی ہتھیار نہیں ہے، بدقسمتی سے جب حکومت اس کی فروخت پر سختی نہ کرے اور معاشرہ عورت کے انکار کو جرم سمجھنے لگے تو یہ کیمیکل ہی سب سے بڑے اسلحے کا روپ دھار دیتا ہے۔ خواتین کو ملکیت سمجھنے کی ذہنیت، انکار برداشت نہ کرنا اور غیرت کے نام پہ تشدد کے علاوہ مولویوں کے بھاشن کو کہ عورت تمہاری ملکیت ہے، پاکستان کو اخلاقی جرائم کی سب سے بڑی درسگاہ کی شکل دے دی ہے۔ چند دنوں پہلے بلوچستان میں خاتون ڈاکٹر ماہنور پر مبینہ طور پر تیزاب پھینکا گیا، جس سے جسم کا بڑا حصہ جھلس گیا۔ انہیں علاج کے لیے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر ماہنور پر تیزاب پھینکنے والے ملزم کے بارے میں جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ کہ حملہ کر کے وہ بھاگ رہا تھا، پولیس پیچھا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ملزم نے فائرنگ کی جس کے بعد جوابی کارروائی میں پولیس نے اسے مار دیا۔ خبر کے مطابق ملزم ہسپتال میں لفٹ آپریٹر تھا۔ یہ کہانی کسی طور پہ ہضم نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس اسلحہ کہاں سے آیا؟ لفٹ آپریٹر کے پاس سی سی ٹی وی پر ملزم کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا نہیں؟ اس نے ڈاکٹر ماہنور پر تیزاب پھینکا کیوں؟ ایسا تو نہیں کہ وہ کرائے کا ایک مجرم تو نہیں تھا اور اصل قاتل کوئی اور ہے؟ ڈاکٹر ماہنور سے بھلا لفٹ آپریٹر کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ پولیس نے اس کو فوری طور پر مار کر کسی بڑے جرم کو چھپانے کی کوشش تو نہیں کی؟ یہ بھی شک ہو سکتا ہے۔ جب تک ڈاکٹر ماہنور مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتی کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن پولیس نے جس خوبصورتی سے اس جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان میں تمام تر قانونی دعووں کے باوجود خواتین مختلف انداز کے ظلم و بربریت کا روزانہ شکار بنتی ہیں۔ پاکستان میں جہالت اور بے شعوری گزشتہ 8 دہائیوں میں اس تیزی سے فروغ پائی ہے کہ شاید اس کی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں ملی۔ خواتین کو شادی کرنے کی آسانی کے باوجود انہیں چننے اور مسترد کرنے کا حق نہیں دیا جاتا ہے، ہراساں کیا جاتا ہے اور جنسی تعلقات کے لیے ہر قسم کی بلیک میلنگ اب عام ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا اس میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ گھریلو تنازعات اور جائیداد کے جھگڑوں میں پہلے عورتوں پہ تشدد، پھر انہیں جان سے مارنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ بے غیرت مرد غیرت کے نام پہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو جان سے مار دینے میں اپنی جھوٹی انا کی تسکین ڈھونڈتے ہیں۔ تعلیم کی کمی، برادری، قبائلی نظام، جادو ٹونے اور محلے کے چھوٹے چھوٹے پیر فقیر اور مولوی خاندانی دشمنی میں اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ خاندان کو مزید الجھا کر نسلوں کو برباد کرنے کے یہ ذمہ دار ہیں، لیکن زیادہ تر واقعات ذاتی دشمنی اور رشتہ مسترد ہو جانے کے بعد کیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تیزاب اتنی آسانی سے ہر جگہ دستیاب کیوں ہے؟ مغربی ممالک میں گاڑیوں کی بیٹری بھی اگر بیکار ہو جانے کے بعد آپ نہیں رکھ سکتے، نہ بیچ سکتے ہیں، بلکہ نئی بیٹری خریدتے وقت اسی اسٹور کو واپس کرتے ہیں تاکہ وہ اسے قانونی طور پر ٹھکانے لگا۔ تیزاب کا عمومی استعمال بیٹری انڈسٹری، ٹیکسٹائل سیکٹر، چمڑے کی صنعت، کیمیکلز اور دھاتوں کی صفائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان سب کے پاس حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا سخت قانون نہیں ہے کہ تیزاب کے حصول میں کوئی دشواری ہو۔ آج بھی ملک میں نام نہاد قوانین کی موجودگی کے باوجود تیزاب عام افراد کے لیے عام دکانوں پر دستیاب ہے۔ کوئی بھی تیزاب خرید کر رکھ سکتا ہے اور جب ضرورت ہوئی کسی کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق 2007 سے 2016 کے درمیان پاکستان میں 1100 سے زائد تیزاب کے حملے ہوئے، جن میں تقریباً 1375 افراد متاثر ہوئے۔ پاکستان میں ہی نہیں، عالمی سطح پر بھی تیزاب کے حملوں کی تقریباً 80% متاثرین خواتین ہی ہوتی ہیں۔ یہ تعداد بھی اصل سے بہت کم ہے۔ چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں اس ظلم کو خاموشی سے دفن کر دیا جاتا ہے تاکہ برادری میں ناک نہ کٹے۔ پاکستان میں 2011 میں اس کے لیے قانون بنایا گیا، ایسڈ کنٹرول اینڈ ایسڈ کرائم پریونشن ایکٹ 2011، جس کے تحت تیزاب سے نقصان پہنچانا ایک سنگین فوجداری جرم قرار دیا گیا۔ ملزم کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، کم از کم 5 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے۔
غیر قانونی فروخت کرنے والوں کے لیے بھی قید و جرمانے کی سزائیں مقرر ہوئی ہیں۔ پھر تیزاب گردی کو ریاست کے خلاف سنگین جرم بھی قرار دیا گیا، لیکن عام آدمی سوال کر رہا ہے کہ جرم رک کیوں نہیں گیا؟ پھر اب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جرائم کو روکنے میں صرف قانون کافی نہیں ہے، ناقص تعلیم، بے شعوری، نسلی اور مذہبی تفرقے، جاگیرداری، قبائلی اور برادری کمزوریاں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پہ تیزاب کی خرید و فروخت پر کوئی نگرانی نہیں ہے۔ چھوٹی صنعتوں اور کیمیکل کی صنعتوں بازاروں میں بعض اوقات خریداروں سے مکمل شناخت بھی نہیں مانگتے۔ سب سے خطرناک ہمارا سماجی نظام، مرد گھر کا مالک ہے اور عورت اس کی ملکیت، اس جرم کو سب سے زیادہ ہوا دیتے ہیں۔ قوانین اور سخت سزائیں مسئلے کا حل نہیں جب تک فروخت کا نظام کنٹرول نہ ہو، پولیس تحقیقات غیر جانبدارانہ نہ ہو، متاثرین کو قانونی اور طبی امداد نہ ملے، خواتین کے خلاف تشدد کے سماجی رویوں میں تبدیلی نہ آئے۔ تیزاب کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ بدقسمتی سے جب حکومت اس کے فروخت پر سختی نہ کرے اور معاشرہ عورت کے انکار کو جرم سمجھنے لگے تو یہ کیمیکل ہی سب سے بڑے اسلحے کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ تیزاب مل بھی گیا، خرید بھی لیا، لیکن کسی معصوم شخص پر اس کا استعمال یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کون سے درندے ہیں؟ انہیں ہم دو پیروں پر چلنے والا جانور کیوں نہیں مانتے؟ انہیں ہم انسان کیوں گردانتے ہیں؟ جب تک ہم ہر دو پیر پر چلنے والے انسانوں کو انسان سمجھیں گے یہ ہوتا رہے گا۔ مذہبی انتہا پسند گروپ اگر سیال کوٹ میں ایک بے قصور سری لنکن کو زندہ جلا کر خوش ہو سکتا ہے، قہقہے لگا سکتا ہے، نعرے بلند کر سکتا ہے، تو یقین کیجئے ہم ابھی تک جانوروں کے غول سے باہر نہیں نکل سکے ہیں، بھلے کپڑے پہننا سیکھ لیا ہو۔